ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے، مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس لیے اسلام لائے۔ ظالموں، تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے، حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی، سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار اٹھایا ہوں یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے۔ اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا، یہ صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے جب تلوار اٹھائی تب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور اتنے جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر کے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ زندگی بھر حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کی شرمندگی تھی، قلق تھا، ملال تھا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، جب اتنی بات کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھونکتے ہیں کہ امیر معاویہ، ابو سفیان، ہندا، یہ سب تو ڈر کر کے اسلام لائے تھے، فتح مکہ کے دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو کس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اگر پرانے واقعات نکالو گے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے، صحابی ہیں۔ باپ ابو جہل ہے، اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤ گے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہو گے، جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا احد کے میدان میں۔ جنگ احد جو ہو رہی تھی اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے، کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر کے ان کو بھگا دیا تھا، لیکن خالد بن ولید نے 200 لشکریوں کو پیچھے سے لا کر کے ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، اور ایسا حملہ کیا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں۔ وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، تو کیا آپ بلیم ان پر کرو گے؟ ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے، حضرت حنظلہ، یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں۔ نہیں میرے عزیزوں، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا، لیکن جب کبھی کسی نے ایمان قبول کر لیا، جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا، اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے، بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے، اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ۔ اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں۔ ان کی ماں ہندا، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندا کے باپ کو امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھا، تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت، لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندا کا بھی مقام ہے۔ بات یہ نبی کے وفادار ہوتے تو پھر خدا نے قرآن میں سورہ منافقون کن کے لیے نازل کی تھی۔ مسلمان کافر کی ایک ہی شکل تھی، ایک ہی صورت تھی، اس لیے خدا نے کافروں کے لیے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون۔ مسلمان کی ایک ہی شکل ہوتی تو خدا ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون، لیکن خدا نے کافروں کے لیے کافرون بھیجی، مسلمانوں کے لیے مسلمون نہیں، 2 صورتیں بھیجی، مومنون، منافقون۔ بسم اللہ، مومنون اور منافقون۔ اب یہ منافق جو ہوتا ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے۔ خدا نے مشرکون بھیج دی ہے، خدا نے کافرون بھیج دی ہے، لیکن یہاں خدا نے اگر منافقون صورت بھیجی ہے تو اس سے مراد یہودی یا عیسائی نہیں ہے۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، نفاق نفق سے نکلا ہے، جس کے اندر کچھ ہو اور وہ ظاہر کچھ کرے، جس کی خدا نے واضح طور پہ یہ علامت بتا دی تھی کہ میرا حبیب ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے،
یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس دور کا تقاضا تھا کہ جو زبان سے بھی کہہ دیتا تھا. مسلمانوں کی سٹرینتھ نہیں تھی, مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, زبان سے کہنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا. لیکن خدا نے جب مسلمانوں کی اکثریت بن گئی, جب مسلمانوں کی جماعت ایک کثیر تعداد میں تبدیل ہو گئی, تو خدا نے کہا میرا حبیب اب واضح کر دے کہ اب یہ جتنا جوگ در جوگ لشکر مسلمان ہو رہا ہے یہ سارے ہی مسلمان نہیں ہیں. اب ان کے اندر دو گروہ ہیں, ایک ہے مومنون اور ایک ہے منافقون. دور پیغمبر پہ نبی اور اللہ کو خبر تھی, کیونکہ رسول کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے, دل کے اندر کچھ ہوتا تھا, زبان پہ کچھ ہوتا. جو ہی محفل رسول سے نکلتے تھے, پھر رسول کی محفل سے نکل کے وہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے, اور خدا بذریعہ جبرائیل رسول کو حکم پہنچا دیتے تھے, میرا حبیب یہ جو ابھی تیرے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں, ابھی یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تیری غیر موجودگی میں تیری اس بات کا یہ مذاق اڑایا ہے. تو یہ ساری باتیں دور رسول میں تو واضح ہوتی رہیں, اور رسول بتاتے رہے کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے منافقون کے لیے یہ آیت بھی بھیجی ہے, یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے, یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے. آخر ایک دن محفل پیغمبر میں رسول کے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے, جن میں حضرت سلیمان محمدی اور حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کی زندگی میں تو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آیتیں نہیں اترا کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون سا ہے. رسالت میں آپ نے دیکھا مسجد کے کونے پہ ریت پہ سر جھکائے ہوئے علی قرآن لکھ رہے تھے, امیر المومنین کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے. اہل سنت کتابوں میں رسول نے کہا یا علی کاما اٹھئے گا. علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. رسول نے سلمان ابو ذر سے کہا پورے مدینے کے میرے صحاب کو بتا دو, یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان. اس کی محبت, اس کی محبت عین ایمان ہے. اس کی محبت عین ایمان ہے, اور اس کا بغض منافقت. یہ اہل سنت برادران کی جید احادیث کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیث درج ہوئی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان صرف محبت